اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو جتنا آپ جانتے ہو اتنا آپ لوگوں تک پھیلاؤ اور اتنا ہی آپ میں بھی اضافہ ہوگا، چاہے وہ حدیث ہو، قرآن ہو یا کچھ اور ہو یا سنت ہو۔ تو سورہ ضحیٰ کی جو میں نے تفسیر پڑھی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ضحیٰ یہ قرآن کا 93 یعنی 93rd سورہ ہے، اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ پہلے اگر ہم اس سورہ کا نام دیکھیں گے، اس کا نام ہے ضحیٰ والضحیٰ، جو سورہ ضحیٰ کی پہلی آیت ضحیٰ سے لیا گیا ہے، تو اس کا نام والضحیٰ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس قرآن کے سورہ کا شان نزول دیکھیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوا تھا؟ تو یہ نازل ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور اسلام زیادہ نہیں پھیلا ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مدت دی تھی کہ وحی کا سلسلہ جو تھا وہ رک چکا تھا، تھم چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان ہو گئے، تھوڑے سے گھبرانے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں یا شاید انہوں نے مجھے اس راستے پر اکیلا چھوڑا ہے۔ بھی آدھے کہتے ہیں 12 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجنا بند ہوا تھا، آدھے کہتے ہیں 15 دنوں تک، آدھے کہتے ہیں 20 اور آدھے کہتے ہیں 25، ایون کہ 40 دنوں کا بھی آدھوں کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے سے پریشان ہو گئے اور ان کو اپنا آپ تنہا لگنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مدت کے بعد یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تو اس سورہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، عرب میں اتنا اسلام کا چراغ بھی نہیں پھیلا ہوا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ وہ کلام کہاں گیا یا وہ جگہ کہاں گئی جہاں سے آپ یہ کلام لاتے تھے، اب تو آپ نے بھی بند ہی کر دیا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی پریشان ہو گئے۔ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ کہاں گیا وہ شیطان جو آپ کو یہ کلام دیتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ تو ہم پہلی آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں، والضحیٰ۔ یہاں پر اللہ پاک والضحیٰ سورہ ضحیٰ کی قسم کھاتے ہیں۔ ضحیٰ عربی میں دن کو کہتے ہیں، اور آدھی کتابوں میں یہ بھی لکھایا گیا ہے کہ چاشت کا وقت، جسے انگلش میں ڈان کہتے ہیں۔ تو ڈان کا جو وقت ہے یعنی جب آفتاب طلوع ہوتا ہے، تو آدھی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے، اور کچھ کتابیں یہ بھی لکھتے ہیں جیسے کہ سیدنا مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے یہاں معنی ہیں دن کے، یعنی جب دن ہوتا ہے تو وہاں ضحیٰ ہے۔ تو اللہ پاک ضحیٰ کی قسم کھاتے ہیں، والضحیٰ قسم ہے دن کی یا قسم ہے روشنی کی، دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا پھر سے اللہ پاک قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو رات کی کیا قسم کھاتا ہے اللہ پاک کہ رات کی قسم میں نے کھائی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میں نے دن کو بھی پیدا کیا، تخلیق کیا، اور رات کو بھی تخلیق کیا۔ دونوں فائدہ مند ہیں انسان کے لیے۔ آدھے سوچیں گے کہ والضحیٰ یہاں اللہ پاک نے دن کو زیادہ ترجیح دی ہے، اور واللیل اذا سجا اور رات کو دوسری ترجیح دی ہے کہ رات غم کا وقت ہے۔ نہیں، اللہ پاک نے دن اور رات کا نظام بنایا ہے تاکہ لوگوں میں لوگ اس دنیا میں چلتے رہے، یہ دنیا چلتی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔
چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے تھوڑا خفا ہونے لگے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اللہ پاک نے ان سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے آیت آنے بند ہو گئی. ماں ودا کا ربو کا وما کلا، فرماتے ہیں اپنے نبی سے اللہ جل شانہ کہ نہ میں نے آپ کو الگ چھوڑا ہے، تنہا چھوڑا ہے، اور نہ ہم آپ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، نہ ہم آپ سے ناراض ہیں، بلکہ کیوں ہم نے یہ بریک دی تھی تاکہ اللہ پاک فرماتے ہیں، مطلب یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں جو آتی تھی، وہی جو آتی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ پڑتا تھا. چونکہ اگر ہم سیرت پر نظر ڈالیں تو پہلی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میرے پاس کوئی آدمی آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک جو تھا وہ لال تھا، سرخ ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ آ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے انہیں تھوڑی بریک دی تاکہ وہ دنیا سے بھی واقف ہو. چونکہ اس میں اب تک قریش کے خاندان میں کچھ ہی لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والضحیٰ، قسم ہے دن کی اور قسم ہے رات کی، واللیل اذا سجا، جب کہ وہ چھا جائے، یا آدھے لکھتے ہیں جب کہ وہ طاری ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلی، اپنے نبی سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ہم آپ سے ناراض ہو گئے اور نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سٹیج آپ کے لیے ٹف ہوگا، لیکن آنے والا سٹیج آپ کے لیے اس سے بھی اچھا ہوگا. تو یہاں آدھو نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں تھے، اور جو آنے والا سٹیج تھا اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ the next stage for you will be better than it is. تو اللہ پاک یہاں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے جو نیکسٹ سٹیج ہے، نیکسٹ مرحلہ ہے، آنے والا مرحلہ ہے، وہ آپ اس مرحلے سے بھی اچھا ہے. تو اس وقت یہ سوچنا کہ اس وقت لاکھوں کروڑوں میں سے کچھ ہی مسلمان تھے، 10 20 30 40، تو سوچنا کہ اسلام کبھی غالب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جب نازل کی تو قریش آدمی نے مذاق بھی اڑایا ہوگا کہ دیکھو یہ کتنے کم ہیں اور یہ کتنی بڑے باتیں کر رہے ہیں. تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جلد ہی اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. جو کہ یہ پرومس ہم کو فتح مکہ یا فتح بدر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جگہ جگہ پر اپنے محبوب سرور عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی. کہ اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا کہ میں یہ کروں گا، وہ یہ کروں گا. تو آدھے لوگ کفار جو ہیں، مشرکین مکہ، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں ہوگا، لیکن آج آپ دیکھتے ہو کہ ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ ریلیجس پارٹی یا ریلیجن کون ہے، تو وہ ہے اسلام. تو یہاں آپ سے یہ پرومس دیکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی مطلب جب وہ وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچنے مادر میں ہی 6 مہینے کی عمر میں ان کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت پا گئے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، پھر 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اس دنیا سے رحمت یعنی نقل فرما گئی. پھر 8 سال کی عمر تک ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش کی، اور وہ لوگ اکثر قریش کے لوگوں سے یعنی کہ مکہ کے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو میرا پوتا ہے، یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ نام کمائے گا، یہ دنیا روشن کرے گا. تو پھر ابو طالب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب نہ باپ کا سایہ رہا بچپن میں، نہ ماں کا اور نہ دادا کا. تو اب اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، پھر سے یاد دلاتے ہیں، پھر سے اپنے احسان جتانا چاہتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا. تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی. اور اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو بے ہدایت نہیں پایا اور پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی.
تو یہاں زولن کے معنی ہیں، مودودی صاحب کی تفسیر میں زولن کے معنی لکھا گیا ہے. اس نے بہت سی معنی نکالی ہیں زولن کی، اور ایک معنی نکالی ہے کہ غافل ہونا یا غفلت میں ہونا. تو اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں اپنے نبی سے وَوَجَدَكَ ظَالِمًا فَهَدَىٰ کہ آپ 40 سال کی عمر تک تو آپ پرہیزگار تھے، آپ پاک تھے، آپ امانت دار تھے، آپ صدیق تھے، لیکن آپ کو ابھی اللہ کا سچا راستہ تھا وہ اب تک آپ کو نہیں ملا تھا. تو اللہ پاک نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی. تو اللہ پاک نے آپ کو پھر سے اللہ پاک نے آپ کو ایک اچھے راستے پر لایا. تو اس کو مطلب آج دکھتے ہیں وَوَجَدَكَ ظَالِمًا فَهَدَىٰ ایک موٹیویشنل سینٹینس سے بن گیا ہے کہ اینڈ ہی فاؤنڈیڈ یو لاسٹ اینڈ گائیڈیڈ یو، کہ اللہ فاؤنڈیڈ اس لاسٹ. اگر ہم دیکھیں گے آدھے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں چونکہ وہ گناہوں میں اگرچہ ڈوب بھی جاتے ہوتے ہو. تو اللہ پاک ہدایت دینے والا ہے، اور ہمیں اللہ پاک سے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے. تو وَوَجَدَكَ ظَالِمًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اللہ پاک اپنے نبی سے پھر مخاطب ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بے مال پایا، کہ آپ بچپن میں بھی غریب تھے اور پھر ہم نے آپ کو مالدار کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی عمر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبی میں ہی پال چکے ہیں. پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے لگے، اپنی امانت داری اور صداقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ میں مشہور ہو گئے اور اللہ نے ان کو مالدار کیا. پھر بھی فتح مکہ کے بعد، پھر بھی نبوت کے حاصل کے بعد پورے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام سا دیا، سچے راہ کا پیغام دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اللہ پاک یہاں کہتے ہیں کہ اگرچہ میں نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، تو آپ بھی یتیموں پر کیا کریں، آپ بھی یتیموں پر شفقت کیا کریں. یہ ایک بڑی لیسن ہے آج کے مسلمانوں کے لیے بھی، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی. جب تک یہ قرآن جب تک یہ دنیا ہے قیامت تک قرآن ہمارا گائیڈ بن کر رہے گا. تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جو سائل ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اچھا برتاؤ کریں. یہاں سائل سے مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ملنے آتے تھے؟ سائل. کبھی اس کو سوال پوچھتے تھے تو اللہ نے گائیڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے سوال سنے کریں، اور آپ ان کی مطلب آپ ان کو سیدھے راستے پر لائے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ میری نعمتوں کا شکر کریے، کہ یعنی آپ میری نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، ہر وقت کیجیے، کیونکہ اللہ پاک کی ہمارے پر لا تعداد نعمتیں ہیں. تو یہ سورہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی، یعنی آج 14ویں صدی چل رہی ہیں، 14ویں ہجری چل رہی ہیں، 1400 سال ہو گئے اس قرآن کو نازل ہونے کے بعد، ابھی بھی یہ ویسا ہے اور ابھی بھی ویسے ہی گائیڈ کرتا ہے. آنے والے سمے میں بھی یہ ایسے ہی گائیڈ کرتا رہے گا. اور جب تک یہ قرآن ہے، جب تک یہ قیامت ہے، تب تک قرآن کا اثر پورے عالم اسلام پر، عالم دنیا پر پڑتا رہے گا. اور یہی وہ قرآن ہے جس نے آدم کو مسلمان بنایا. اگر آپ دیکھو گے ڈاکٹر مورس جس کو فرعون، جسے ریمسس سیکنڈ کہتے ہیں، اس کی باڈی پر اسے انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا گیا، تو اس نے جب دیکھا کہ نہیں یہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے، تو اس نے اسلام لایا. ایسے ہی بہت سے مسلمان ہو گئے، اور اس کے لیے ہمیں ایک بہترین گائیڈ چاہیے جو قرآن کو ہم تک سیدھے راستے میں پہنچائے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیکسٹ